السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین، بہت سارے دوست احباب جو حج پر روانہ ہو رہے ہیں، سب سے پہلے ان کو دلی اعتبار سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام ارکان کو آسان فرمائیں، عافیت کے ساتھ تمام ارکان کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، اور آپ کے عمرے کو اور حج کو قبول فرمائیں۔ عمرے کا طریقہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے، تو سمجھ لیجئے عمرے کا طریقہ ایسا ہی ہے جیسے نماز میں پہلے تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، ابتدا نماز کی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور اختتام سلام پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عمرے کا مسئلہ بھی ہے۔ عمرے میں سب سے پہلے نیت ہوتی ہے، احرام جسے کہا جاتا ہے، اور آخر میں حلق ہوتا ہے، اور بیچ کے اندر دو اعمال ہوتے ہیں، ایک طواف اور دوسرا کام سعی۔ احرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو چادریں ہم نے جو پہن لی نیچے اور اوپر۔ احرام کا مطلب اصلا نیت کا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم گھر سے نکلتے وقت سب لوگوں سے، دوست احباب سے ملاقات کریں، معافی تلافی کریں۔ یہ ہمارا سفر ہے، پتہ نہیں زندگی کی گھڑیاں کب ختم ہو، تو معافی تلافی کر کے یہیں سے جب جا رہے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھے سفر کی آسانی کے لیے۔ اور ڈائریکٹ جدہ پہنچنا ہے تو پہلے مکہ جانا ہے اور حج تمتع کرنا ہے، یعنی عمرہ پہلے ادا کرنا ہے اور دوسرے احرام سے حج ادا کرنا ہے، تو ان کے لیے یہیں سے بمبئی سے ان کو احرام باندھنا پڑے گا۔ تو بمبئی پہنچنے کے بعد ہو سکے تو غسل وغیرہ کا اہتمام کرے، غسل کے بعد خوشبو لگائے اور 2 چادریں پہنے۔ اب نیت کرے، نیت یہ کرے کہ لبیک عمرتن، لبیک عمرتن، اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، یہ آسان، اس کو آسان فرما دیجئے، قبول فرما دیجئے، یہ نیت کر لیجئے۔ اب نیت کا نام ہے احرام۔ اب آپ محرم ہو گئے۔ بہت ساری چیزیں جو پہلے آپ کے لیے حلال تھی اب حرام ہو گئی، جیسے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے ہیں، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، سر پر ٹوپی نہیں رکھ سکتے ہیں، پیر کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہاں تک چپل نہیں پہن سکتے ہیں، بال وغیرہ نہیں نکال سکتے ہیں، اسی طریقے سے بیوی سے خصوصی ملاقات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ احرام اصلاً 2 چادروں کا نام نہیں بلکہ نیت کا نام ہے۔ جب آپ نے نیت کر لی، 2 رکعت نماز پڑھ لی، آپ محرم ہو گئے۔ اب آپ کا کام یہاں سے آپ چلے ہیں، اب آپ جدہ پہنچے، وہاں سے گاڑی کا نظم ہوا، پھر مکہ پہنچے، مکہ میں ہوٹل میں چلے گئے۔ تو اب اس میں ایسا کرنا چاہیے، ڈائریکٹ فوراً جا کر، اب انسان جوش میں اور جذبے میں آ کر فوراً جا کر عمرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں جانا چاہیے، پہلے اتنا لمبا سفر ہوا، تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑا آرام وغیرہ کر لے، غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائے۔ یاد رکھیے غسل میں صابن وغیرہ کا استعمال نہ ہو، کیونکہ خوشبو کی چیز ہوتی ہے وہ، اس لیے پہلے آرام ہو جائے گا آدھا 1 گھنٹہ، پھر فریش ہونے کے بعد پھر چلے جاوے۔ ورنہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور جہاں 2-3 گھنٹے آرام سے کرنا چاہیے عمرہ، وہاں آدھے گھنٹے میں جلدی فارغ ہو کر آ جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے فریش ہو جائے، آرام کرے، پھر اس کے بعد جائے۔ اور سب سے پہلے جانے کے بعد جیسے ہی کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو اس وقت دعا کرنی ہے، جو بھی دعا۔ اب دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ساتھ ہمیں یاد نہیں رہتی ہے، اس لیے پہلے لکھ کر لے جانا چاہیے، ذہن میں سوچنا چاہیے کیا کیا مانگنا ہے، اور جیسی ہی نظر ہماری پہلی کعبہ پر پڑے تو دعا مانگنا شروع کر دے مکمل طور پر، جو دل میں آئے۔ اب مانگتے رہے۔ اگر نیچے سامنے کوئی آتا ہے، طواف کرنے والے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، یا آنکھ پلکیں جھپکے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب نہیں مانگ سکتا۔ کریم ہے، اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، جو پہلی نظر میں دعا قبول کرے گا وہ بات کبھی قبول کرے گا، اس لیے خوب مانگے۔ پھر مانگنے کے بعد وہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے حجر اسود کی جانب سے، گرین لائٹ
تو وہاں کھڑے ہونا ہے۔ اب وہاں کھڑے ہو کر اب ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے استقبال کرنا ہے، یعنی حجر اسود کی طرف دیکھنا ہے۔ حجر اسود کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر، نماز میں جس طریقے سے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں ویسے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے۔ پھر اس کے بعد استلام کرنا ہے۔ استلام کسے کہتے ہیں کہ کعبے کو ہم بوسہ دے، لیکن ایسا ہے کہ بھیڑ بہت رہتی ہے، اس وجہ سے دور سے ہی کھڑے رہ کر سینے تک ہاتھ اٹھائے اور اس کا ہاتھ کا بوسہ لے وے۔ پھر یہ ہوا، پھر اس کے بعد آپ شروع کر دے وے، یہ آپ کا استلام ہوا ایک مرتبہ۔ اب وہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ اب چلتے رہنا ہے، کعبہ آپ کے جو ہے سینے کی طرف، دل کی طرف والے حصے کی طرف رہے گا۔ آپ کو 7 چکر لگانے ہیں اس کے۔ پھر 7 چکر کے بعد جب آپ وہاں سے فارغ ہو جائے تو فارغ ہونے کے بعد زمزم وغیرہ پیے اور کعبے کی طرف دیکھ کر دعا کرے۔ پھر اس کے بعد سعی، جسے وہیں پر بازو سے آپ نکلیں گے تو صفا مروہ 2 پہاڑی ہے، اس کے اندر صفا پہاڑی پر آنا ہے۔ پھر وہاں کھڑے ہو کر کعبہ نظر آتا ہے، وہاں سے دعا کرنی ہے خوب۔ پھر وہاں سے دعا کر کے پھر صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے، وہ 1 چکر ہوگا۔ پھر مروہ سے صفا کی طرف دوسرا چکر ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے صفا سے مروہ کی طرف تیسرا چکر ہوگا، یعنی صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر۔ اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہاں 7 چکر مارنے ہیں۔ مرد حضرات جو ہے وہ جو بیچ میں گرین لائٹ آتی ہے اتنے حصے میں بھاگنا ہے اور یہ دعا پڑھنی، رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم۔ یہ 2 کام ہو گئے آپ کے، ایک تو طواف، اس کے بعد جو ہے سعی۔ طواف کے بعد ایک کام رہ گیا اپنا، جیسے 7 چکر ہو جائے گے تو پھر استلام کرنا ہے، یعنی استلام کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کاندھے تک پھر وہ بوسہ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد مقام ابراہیم جو جگہ بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے، تھوڑا پیچھے ہی جا کر، وہاں طواف چلتے رہتا ہے تو لوگ وہیں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، پیچھے جا کر تھوڑا سا 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد سعی جو ہم نے ابھی بتایا وہ 7 چکر۔ 7 چکر کے بعد اب آپ کے 3 کام ہو گئے۔ ایک تو آپ نے احرام باندھا بمبئی سے، بہت ساری چیزیں آپ کے لیے حرام ہو گئی، جیسے نماز کی نیت باندھنے کے بعد کھانا پینا جو حلال تھا وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں تو کھانا پینا حلال ہے، لیکن ایک مثال کے طور پر ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد جیسے خوشبو ہے، جیسے ناخن، بال وغیرہ، اور اسی طریقے سے دیگر چیزیں، چپل وغیرہ جو انسان نہیں پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا احرام ہو گیا، طواف ہو گیا، اب سعی ہو گئی۔ اب چوتھا کام حلق ہے، یعنی سر کے بال مونڈنا ہے۔ اب سر کے بال آپ نے مونڈ دیے، یعنی حلق کرائے، ٹینڈ کرا دیے، ٹکلا کرا دیے، تو آپ کا یہ پورا مکمل طور پر عمرہ ادا ہو گیا۔ اب عورتیں ہیں تو ایک پورا اتنا نیچے سے پکڑ کر اتنے بال کاٹنے ہیں، جسے قصر کہا جاتا ہے، تو یہ ان کا بھی اب عمرہ مکمل ہوا۔ تو کل ملا کر عمرہ نام ہے 4 چیزوں کا، ایک ہے احرام، دوسرا ہے طواف، تیسرا ہے سعی، اور چوتھا ہے حلق۔ یہ 4 کام اگر ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا عمرہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بار بار حج عمرے کے ساتھ نصیب